ناظرین و سامعین، ہر روز کی طرح اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تراویح کے حوالے سے مسائل ذکر کر رہا تھا کہ تراویح کن صورتوں میں کیا مسائل بنیں گے، کن صورتوں میں کیا مسائل بنیں گے۔ تو احباب، میں نے کل یہ مسئلہ ذکر کیا کہ بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے، تو میں نے بیان کر دیا کہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے اس صورت میں کہ جب بندہ تھکن محسوس کر رہا ہو اور نماز میں اکتاہٹ محسوس کر رہا ہو، بہت زیادہ اس کا دل نماز میں نہ لگ رہا ہو اور وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ اب ایک اور مسئلہ وہ شاید احباب کے لیے نیا ہو، وہ یہ ہے کہ کوئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جیسے گاؤں والے علاقے ہوتے ہیں، تو ایسے علاقے کہ جہاں سارا دن لوگ کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، تو جب عشاء کے وقت تراویح میں آتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کا تراویح میں کھڑا ہونا، اور وہ پھر کہتے ہیں امام صاحب کو کہ آپ کوئی ایسی روایت دے دیں ہمیں کہ جس میں لکھا ہو 8 پڑھنی جائز ہے، تو 8 پڑھ کے تو لہذا پھر چھٹی کرا دیں۔ تو وہ بہت زیادہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں علماء نے تھوڑی سی تخفیف کی ہے ان کے لیے، اور وہ بڑی توجہ سے آپ سماعت کیجئے گا۔ جہاں یہ مسائل ہوں کہ بندے سارے تھک کے آئے ہوں، سارا دن کام کاج کر کے تھک کے آگے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی تراویح ختم ہو، تو ان کے لیے تھوڑا سا تخفیف کیا علماء نے۔ وہ یہ کہ جب قعدہ میں بیٹھیں گے، التحیات للہ والصلوات، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھ کے، اور بعد میں اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ کے اگر امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ اور یہ اگر کسی نے صورت بنانی ہو، کسی امام نے اگر ایسا کرنا ہو تو وہ مقتدیوں کو اعتماد میں لے لے، یہ نہ ہو کہ وہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کے سلام پھیر دے، مقتدی اس کا گریبان پکڑ لے، تجھے پتہ ہی نہیں، تو نے جناب ہمیں پوری التحیات پڑھنی نہیں دی۔ تو ایسے مسائل نہیں بگڑنے چاہیے، پہلے اپنے مقتدیوں کو سمجھا لے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا کرنا شرعاً جائز ہے۔ علماء نے تخفیف کرنے کا حکم دیا ہے اور تخفیف ہو سکتی ہے، تو پہلے اپنے نمازیوں کو اعتماد میں لے، بعد میں ایسا اگر کام کرے گا تو پھر جائز ہوگا، وگرنہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ احباب، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا مستحب عمل ہے، اور بیٹھ کر دعا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، سبحان ذی الملک والملکوت وہ والی دعا پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو احباب اس کو فرض یا لازم قرار دیتے ہیں وہ اپنی اصلاح فرما لیں۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ تراویح میں قرآن پاک ختم کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو تراویح میں قرآن پاک ختم کرنے کی شرعی حیثیت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تراویح میں ایک قرآن پاک ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کے اندر 2 قرآن پاک ختم کرنا یہ افضل ہے، اور 3 قرآن پاک اگر ختم کیے جائیں گے تو یہ مزید افضل ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ صورتوں سے تراویح جن علاقوں میں پڑھی جاتی ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس کے بارے میں احباب سماعت کر لیجئے کہ وہ سنت مؤکدہ کے تارک ہوں گے جو صورتوں سے قرآن سنتے ہیں، صورتوں سے تراویح پڑھتے ہیں۔ تو احباب، صورتوں سے تراویح اس وقت پڑھی جائیں جب امام صاحب آپ کو کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا، تو امام صاحب آپ کے حافظ نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کو صورتوں سے پڑھا دے تو آپ مجبوری کے عالم میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام صاحب بھی موجود ہوں، حافظ صاحب ہیں، اور جناب وہ قرآن سنا بھی سکتے ہیں، تو اگر بندے سننا گوارا نہ کریں تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ وہ نماز تراویح جو ہیں وہ قرآن پاک تراویح میں ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا میں نے پہلے حکم بیان کر دیا، 1-8 مرتبہ 1-2 مرتبہ چھوڑنا یہ برا عمل ہے، اور اگر زیادہ مرتبہ چھوڑا جائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کئی علاقوں میں 5 روزہ تراویح فلیکسز لگوا دی جاتی ہیں،
اور اشتہارات چھپوا لیے جاتے ہیں کہ 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، ایسے مختلف اشتہار یا فلیکسز وغیرہ آپ کو لگی ہوئی ملیں گی. تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 5 دنوں میں 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، لیکن 5 دنوں میں وہ قرآن مکمل کر لیتے ہیں. اور جو 6 روزہ تراویح کا جنہوں نے فلیکس لگوایا ہوتا ہے وہ جناب 6 دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، اور 10 روزہ والے 10 دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں. اور جو احباب 5 روزہ تراویح میں شامل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ قرآن پاک سن لیا ہے تو ہماری تراویحیں اب معاف ہو چکی ہیں. اگلے 25 دن وہ جناب بستر پر ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کے تو وہ سوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو سنت موقدہ لازم ہو چکا تھا وہ ہم پر اٹھ گیا ہے حکم. تو ایسی بات نہیں ہے. جو بندہ ایک مرتبہ قرآن پاک 5 دنوں میں سن کر آ گیا ہے اس نے سنت موقدہ پر تو عمل کر لیا ہے، لیکن ایک سنت موقدہ بھی باقی ہے، وہ یہ کہ 20 رکعت تراویح پورے 30 دن پڑھنا، یہ بھی سنت موقدہ ہے. اور اگر 20 دن پورے 20 تراویح وہ نہیں پڑھتا تو یہ سنت موقدہ کا تارک ہوگا اور گناہ گار ہوگا. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کچھ احباب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ 27 رمضان شریف کو قرآن پاک ختم کرنا یہ اولا ہے، صحابہ کا بھی یہی معمول رہا اور ہمارے سلف صالحین ان کا بھی یہی معمول رہا، تو کیا آخری دن میں اگر قرآن پاک ختم کیا جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو احباب یہ سوال اپنے ذہن میں رکھ کے اس کا جواب بھی سن لیجئے گا کہ اگر ختم قرآن 29 یا 30 والے دن ہو تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 27 کو ختم کرنا اولا ہے. یہ صحابہ سے بھی نقل ہے اور سلف صالحین سے بھی نقل ہے. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ تراویح کی جماعت، اس کے حوالے سے مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے تراویح کی جماعت. اور اگر کوئی بندہ تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا، تراویح کی جماعت کے علاوہ تراویح پڑھ لیتا ہے تو اس کی تراویح ہو جائیں گی. اور اگر کوئی بندہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ علاقے میں سے یا گاؤں میں سے یا محلے میں سے 1-2 بندوں نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ، تو کفایہ والا حکم، وہ جو جماعت کے ساتھ مل کر پڑھنے والا حکم تھا وہ سب سے اٹھ جائے گا، لیکن معاف نہیں ہوگی نماز تراویح، پھر بھی پڑھنی پڑے گی. اگر جماعت کے ساتھ کوئی نہیں پڑھتا اور محلے میں 1-2-4 بندے پڑھ لیتے ہیں تو سب سے حکم اٹھ جائے گا، لیکن تراویح پڑھنی پڑے گی. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، کوئی بندہ جناب تراویح کی جماعت کے ساتھ نہیں ملتا اور وہ سمجھتا ہے کہ جناب اب کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تراویح کی جماعت کے ساتھ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے گا، نماز تراویح پڑھے گا تو وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا، اسے ثواب زیادہ ملے گا. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند مسائل تراویح کے حوالے سے ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.